زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن ملا حضرت یوسف کو مگر خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اپنے روشنی سے منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور ساری طاقت و قوت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر و بار اجاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جانے لگی، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ مکہ کے تمام لیڈر مل کر ایک میٹنگ کرتے ہیں جس میں ابو جہل پوری قوم سے للکار کر کہتا ہے، اے غیور عربو، جسے ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ ہماری عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کی چرچا محمد کر رہے ہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، انہیں جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، آؤ اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے۔ ابو جہل کی اس تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی جانے لگی۔ بڑی دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، سلام کلام، لین دین، خرید و فروخت سب بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنا کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب تھے۔ دھیرے دھیرے کھانے کا سامان ختم ہو گیا، مسلمانوں کو شبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب تھے۔ دھیرے دھیرے کھانے کا سامان ختم ہو گیا، درخت کی چھالیں کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے ایام حج میں پابندی ہٹائی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے تھے، آنکھیں دھس گئی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہہ لگا کر کہنے لگے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم آج بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا دیں گے۔ مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکا ہے، ہم انوار محمد سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس ابتلا و آزمائش کے پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے چھالے اور پتے ختم کر ڈالے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھ کھول کر اپنی ماں سے کہتا ہے، اے ماں مجھے بچا لے ورنہ میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے۔ لوگ اسے سنبھال لیتے ہیں، وہ یہ کہتی ہے، چھوڑو مجھے، میں اپنے لگتے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنا پسند کیا، مگر رسول کی باتوں سے منہ موڑنا پسند نہیں کیا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم حج کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو واقعی ہم اپنے دعوے میں پکے ہیں۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی۔